یہ خاصے لوگ جو ہے نا جی، پیر بخش، فقیر بخش، حسین بخش، یہ کیا ہے؟ تو شرک ہے۔ اولاد دینے والا تو اللہ ہے، پیر تھوڑا ہے۔ نہ پیر دے سکتا ہے، نہ فقیر دے سکتا ہے۔ کہتے جی کہ میں نے جیرانہ سے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ کے 5 چکر بھی مکمل کر دیے، 6 چکر میں دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی تو میں نے چھوڑ دیا، تو جا کے جو چکر بچ گئے ہیں اسے وہ پورے کر لو، الحمدللہ عمرہ ہو گیا۔ چونکہ چکر 5 سے زیادہ ہو گیا نا، 4 سے، تو اکثر تو ہو گئے نا۔ اگر کوئی لوگ عمرہ کرتے ہیں، پہلی دفعہ تو بال کٹواتے ہیں، دوسرا عمرہ کریں تو نہیں کٹواتے، دم پڑے گی۔ جتنے دفعہ عمرہ کرو گے ہر دفعہ کٹوانے ہوں گے۔ دوسرا عمرہ کو مذاق ہے، وہ جی ہم پہلے کٹوا چکے ہیں۔ روٹی تو روز کھاتے ہو، یہ نہیں کہتے ہو کہ میں پہلے کھا چکا ہوں پچھلی رات۔ بہرحال نفلی طواف ہے یا فرضی طواف ہے، عورت کو اپنے چہرے کے آگے کپڑا لٹکانا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ بہرحال جو ہماری بیٹیاں آج کل فیشن سے چاہتی ہیں طواف میں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے۔ بال کھلے ہوئے ہیں اور کپڑے اتنے باریک ہیں کہ بدن نظر آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیٹی کم از کم طواف کے لیے، صفا کے لیے ذرا موٹے کپڑے پہن لیے، آگے اچھی طرح کپڑا لٹکا لیا، کچھ تو اللہ کے گھر کا ادب ہو۔ کہتے جی پرائزنگ بانڈ پتہ نہیں کیا، مجھے جو پتہ نہیں وہ کیا ہوتے ہیں پرائز بانڈ، تو میں فتویٰ کیسے دے سکتا ہوں؟ ہمارے حضور نور سے بنے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ پکا کافر ہے، پکا مشرک ہے۔ حضور آدم کی اولاد ہیں، آپ نے خود فرمایا نا سید ولد آدم۔ حضور عبداللہ کے بیٹے اور آمنہ کے لال ہیں، حضور کا باپ ہے، دادا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ نور سے مراد نور نبوت لے الگ بات ہے، کہ جن سے نور کا عقیدہ رکھے کہ پیدا ہی نور سے ہوئے ہیں، وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہاری طرح۔ میرا بھائی قضا نمازیں جب بھی وقت ملے، فرض سے پہلے ملے، بعد میں ملے، پڑھیں، کوشش کریں۔ اصل بات ہے توبہ کریں۔ عید پر قربانی حضور کے نام بالکل ہو سکتی ہے، عمرہ کر کے ہدیہ ہاں کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے آئے ہم، قافلے بچھڑنے کی وجہ سے پہلے دن عمرہ نہ کیا، دوسرے دن کیا، رات کو چہرے پر کپڑا بھی ڈالا، کچھ کوئی جرمانہ نہیں۔ احرام میں رہو، چاہے 4 دن کے بعد جا کے عمرہ کرو، احرام نہ کھولو، اس میں کوئی غلطی نہ کرو، باقی جا کے ہوٹل میں آرام کرو اور دوسرے دن جا کے عمرہ کرو۔ ایک شخص نے مدینہ منورہ سے احرام کے بغیر مکے آیا، یہاں سے مسجد عائشہ احرام باندھا، بالکل دم ہے، جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ پتہ نہیں بٹا سٹا رشتہ کیا، ہماری ہمشیرہ جوان تھی، ہم نے شادی کر کے دے دی، ان کی بچی اس وقت 8 سال کی تھی، نکاح پرت پر درج ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، نکاح رجسٹر کرایا، اس کے بعد بچی والے بدل گئے، تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بچی نہیں دینا چاہتے، عدالت چلے گئے، وہ جانے تو مقدمے کی بات ہے۔ اگر عدالت نے طلاق کروائی ہے تو طلاق ہوگی، صرف عدالت کا فیصلہ کافی نہیں ہوتا۔ اچھا اگر فرض مال نہ بھی ہو تو ساری زندگی تم گناہ برداشت کرو گے، توبہ کرو، جو نہیں دینا چاہتے کھڑا جان چھوڑیں، تم بھی طلاق دے کے فارغ ہو جاؤ۔ یہ وٹا سٹا اسی لیے تو منع ہے شریعت میں۔ 5ویں چکر میں استلام کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں،
دوسری تھوڑا دور جا کے واپس آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، استلام بھول گئے. اگر بندوق سے شکار کرنا صحیح ہے لیکن اگر اس سے وہ پرندہ مر جائے تو آپ کھا نہیں سکتے، کیونکہ تیر مارنا الگ چیز ہے، بندوق مارنا الگ چیز. بندوق دھکا مارتی ہے جانور کو، تیر اندر سے نکل جاتا ہے، اس لیے تیر والا جانور تو حلال میں ہوگا، یہ بندوق والا نہیں ہوگا. ہاں زندہ تھا جا کے ذبح کر لیا، ٹھیک ہے. طواف کیا عمرے کی نیت سے، صفا مروہ نہیں کیا، ہوٹل میں جا کے احرام اتار دیا، حل کروا لیا، ماشاءاللہ عمرہ بھی نہیں ہوا، دم بھی پڑ گئے. ایک آدمی ہے شادی شدہ ہے، اس کو بیچارے کو یرقان کی یعنی ہائپاٹائٹس کی بیماری ہے. آج کل تو ہسپتالوں میں ہائپاٹائٹس کا علاج ملتا ہے، وہ مہنگا تو ہے لیکن ملتا ہے. اور جو کتابوں میں یا حکماء کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اونٹنی کا دودھ بھی پلائیں اور اس کا پیشاب بھی پلائیں، وہ ٹھیک ہو جائے. بطور علاج جائز. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جو جانور حلال ہے اس کا پیشاب پلید ہی نہیں ہوتا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں بیماری ہو تو جائز ہے ورنہ جائز. میں نے ایک عمرہ تو کر لیا ہے، ابھی مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کروں یا عمرہ طواف زیادہ کروں، چونکہ طواف کے اندر اختلاف ہی نہیں ہے، تمام ائمہ اور قرآن موجود ہے، بات ختم ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ طواف میں تم کعبے کے قریب ہوگے، عمرے میں تو باہر جاؤ گے نا، تو جتنا آدمی قریب رہے گا اتنا زیادہ ثواب ہے. آب زمزم پینے کا سنت طریقہ ہے کہ بیٹھ کے پیئے اور 3 سانس لیں. باقی یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پی لیں تو گناہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہر حج اکبر ہے، یوم الحج الاکبر 10ویں کا دن. یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جمعہ کے دن حج ہو، وہ تو ہوگا اکبر، اگر خمیس ہو تو ہوگا اصغر، چھوٹا سا حج ہوگا. یہ گھڑنتو مسئلہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے. اگر اللہ جمعہ کا دن نصیب کر دے ثواب پڑ جائے گا. یہ تو نہیں کہ وہ حج اکبر ہے باقی ساری زندگی لوگ محروم ہو جائیں. قرآن جو کہتے ہیں یوم الحج الاکبر، اس سے مراد 10ویں کا دن ہے. طواف صفا کرنے کے بعد حل کو مؤخر کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر مؤخر کریں، پہلی بات یہ ہے کہ مؤخر کیوں کریں؟ سنت یہ ہے کہ صفا کے ختم ہونے کے بعد ہی حل کرانا. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے دیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن احرام کی پابندی قائم رکھیں. ہماری قوم برادری ہے جو انتقال کرتا ہے تو 10 20 یا 30 یا 40 کرتے ہیں، اس میں پتہ نہیں پیاز میں گھی چاول تقسیم کرتے ہیں تو ایک لقمہ بھی مطلب یہ تو خالص حرام ہے میرا بھائی. 40واں کرنا یا 3 دن کے بعد کل شریف اور 7 جمعراتیں شریف، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے. مولوی کو تم نے کبھی کھانا کھلایا ہے، کبھی دعوت دی ہے؟ تو اس نے بھی بنا لیا ہے کہ انشاءاللہ 30ویں دن کل شریف، 7 جمعراتیں اور 40واں، اتنے میں کوئی اور بھی مر جائے گا، اس کا کھانا چلتا رہتا ہے حرام. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، بنوں میں گھر کے لیے کنال کا پلاٹ خرید کیا، اس کی 4 دیواری اور گیٹ لگا ہوا تھا،
8واں بات جب بنانے کے حدیث نے اس پلاٹ پر اسٹے آرڈر لے لیا، مقدمہ چل رہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ویسے تو علماء کہتے ہیں کہ 500 دفعہ روز پڑھے، لیکن جتنا زیادہ پڑھو، سارے گھر والے پڑھو، انشاءاللہ فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی نا۔ کہتے ہیں جی کہ بازار میں جو چمڑے کے کوٹ ملتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو دھلے ہوئے ہیں، چمڑا دھلا ہوا ہے نا، وہ صاف ہوتا ہے، دھلتا ہے، پھر جا کے اس کے جیکٹس ویکٹس بنتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ چمڑے کے جوتے اگر استعمال کر سکتے ہو تو جیکٹ استعمال کرنے میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ وہ بھی تو استعمال کر رہے ہیں، تو پاؤں میں ہو تو حلال ہو جاتا ہے، اوپر آئے تو حرام ہو جاتا ہے۔ جنازہ کے بعد دعا کرنا بدعت ہے، جنازہ خود دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کیا ہے؟ میلاد منانا بدعت ہے، آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے۔ اگر یہ محبت ہوتی یا دین ہوتا تو حضرت بلال پڑھتے۔ ہماری مساجد میں جمعہ کی نماز میں پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، ہاں یہ حدیث ہے، یہ ٹھیک ہے، اور جب امام آگے بیٹھ گیا فرشتے دفتر بند کر دے، پھر نہیں لکھتے۔ دھاگے نکلنے کی وجہ سے کنارے پر سلائی لگانا احرام پر بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی چادر پہ کنارے پہ سلائی ہو یا چادر کے اندر سلائی ہو، سب جائز۔ سلا ہوا کپڑا جو منع ہے بدن پہ سلا ہوا ہو، یعنی قمیض پہننا منع ہے، شلوار پہننا منع ہے، واسکٹ کوٹ جیکٹ پہننا منع ہے۔ اگر یہ سلا ہوا کپڑا بھی کندھے پہ یوں ڈال لو تو وہ بھی جائز ہے۔ جمعہ کا خطبہ جب ہو جائے، شروع ہو جائے، بلکہ امام آگے بیٹھ جائے، بس ہر چیز بند، نہ نفل پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ تبلیغ کرے، نہ دعوت دے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بول رہا ہے اور آپ نے کہا چپ کرو تو تم نے اپنا ثواب بھی ضائع کر دیا۔ پتہ نہیں یہ پیار اور عشق جو ہے شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپس میں ملتے ہیں، پاتے ہیں، ناجائز تعلق۔ بہرحال یہ پیار اور عشق جو ہے اگر اللہ اللہ کے رسول سے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر لوگوں سے ہو تو پھر وہ حرام ہے۔ اصل عشق تو اس سے کرو نا جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جس نے چلا جانا ہے، اس سے عشق کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو خود فنا ہو جائے گا۔ میرے ماں باپ نے پسند کی شادی نہیں کرنے دی، جہاں ان نے کرائی شادی وہ لڑکی خراب نکلی تو طلاق دے دو، یا تمہارا اپنا دماغ خراب ہو تو غلط بات ہے، ورنہ اگر لڑکی خراب ہے، خراب کا کیا معنی ہے؟ وہ کسی اور جگہ عشق میں ٹکا کرتی ہے، طلاق دے دو۔ میدان عرفات میں حج کے دوران میں جو 2 رکعتیں پڑھائی جاتی، میرا بھائی یہ مسئلہ ائمہ کے نزدیک اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج میں قصر نماز پڑھنی ہے، چاہے مکے میں ہو، مینا میں ہو، عرفات میں ہو، مزدلفہ میں ہو، یاد رکھیں۔ اس کی وجہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سارے حاجی 2 رکعت پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی مکے کا مقیم ہے وہ 4 پڑھے گا۔ حضور نے 2 پڑھی ہیں، حضور تو مسافر تھے، مدینے پاک سے آئے تھے، اور 4 ذی الحجہ کو پہنچے اور پھر مینا عرفات چلے گئے اور 13 کو واپس چلے گئے۔ تم نماز پڑھا کرو، ایسے جھگڑے میں نہ رہو، 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی، نماز تو پڑھو۔ چندہ لینا اور چندہ دینا بالکل جائز ہے، حضور پاک نے چندہ کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر تمام صحابہ سے چندہ کیا. چندہ کرنا حرام نہیں ہے، کر کے کھا جانا حرام ہے. یاد رکھو، چندہ کرنا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی خیر کے کام کے لیے، وہ تو حرام نہیں، سنت ہے. لیکن چندہ کر کے خود کھا جاؤ تو یہ حرام ہے. عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک عورت اور مرد میں بھی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو نماز میں بھی فرق نہیں. اور اگر عورت اور مرد میں فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت مؤذن نہیں بن سکتی، عورت مکبر نہیں بن سکتی، عورت صف اول میں نہیں کھڑی ہو سکتی. عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. تو اس لیے حنفی کہتے ہیں کہ وہ سجدہ بھی ایسے کرے کہ بدن زمین کے زیادہ قریب ہو. اگر آدمی نے عمرے میں بال نہیں کٹائے چلا گیا، پھر جب دوبارہ جب تک بال نہیں کٹائے وہ تو احرام میں ہے، جتنی غلطیاں کرے گا دم بڑھتی جائے گی. احرام سے آدمی چادریں اتارنے سے نہیں نکلتا، بال کٹانے سے نکلتا ہے. مرد کے لیے حلق افضل ہے یا قصر؟ حلق افضل ہے. حضور پاک نے حج کے موقع پر بھی حلق کرنے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی کہ اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ حلق کرانے والوں کی بخشش فرما دے. صحابہ نے عرض کیا وللمقصرین یا رسول اللہ، جنہوں نے بال کٹوائے ہیں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین. صحابہ نے پھر کہا، صحابہ نے کہا اللہم اغفر للمحلقین. 4تھی دفعہ آپ نے فرمایا وللمقصرین. تو 3 دفعہ آپ نے دعا کی حلق کرانے والوں کے لیے، 1 دفعہ دعا کی قصر کرانے والوں کے لیے. اور تمہیں حلق کرانے میں تکلیف کیا ہے بھائی؟ حلق کراؤ، دماغ کی گرمی بھی نکل جائے گی، آئندہ بال بھی اچھی پیدا ہوں گے. تکلیف کیا ہے؟ آپ کے بیان کو ایک آدمی مدارس کی توہین کرتا ہے. چندہ کیوں لیتے ہیں؟ چندہ سب لینا جائز ہے، چندہ کھانا حرام. مدرسے کیسے چلیں گے؟ سارے چندے بھی تو چلتے ہیں نا. لوگوں کی زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، وہ آتا ہے تو دین کے مدرسے چلتے. کوئی گورنمنٹ کا فنڈ تو ہوتا نہیں ان کے لیے، وہ تو ہوتا ہے سرکاری سکولوں کے لیے. قبر وہ دنیا کی آخری کی، ہاں یہی قبر دنیا میں جو ہے یہی قبر ہے. ثم اقبرہ. کوئی عورت نکاح سے عمرے کی نیت کر کے آئی، مکے پہنچی تو حیض آ گیا، احرام اتار دیا. اس کے کیا کر رہے؟ کچھ نہ کرے، بیٹھی رہے. جب حیض سے پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کر دے بس. عورت کا کوئی احرام ہوتا نہیں تو اتار کے دیا، اور چادریں باندھی ہوئی تھیں. کوئی عقل کیا تھا نا، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا. قبر کے بارے میں کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ربی اللہ. وہ پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام. وہ کہیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہے گا محمد الرسول اللہ. تو ھذا الرجل سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. باقی ھذا سے تم حاضر ناظر ثابت نہیں کر سکتے ہو. ایک بات یاد رکھو، کیونکہ دوسری حدیث میں موجود ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ جو تمہارے اندر رسول بنا کے بھیجے گئے. انہوں نے بیچاروں نے یہ بھی ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں نا کہ جب ہر قبر میں ہوں گے تو حاضر ناظر ہو گئے. یہ اچھے حاضر ناظر کا مسئلہ ثابت کیا. قبر میں حاضر ناظر، باہر حاضر ناظر نہیں ہے. اچھا اگر 1 منٹ کے لیے خدا کا خوف کرو، اگر حضور پاک مثلا میلاد میں بھی چلے جاتے ہیں، قبروں میں بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں، تو ایک دن میں تو کروڑوں قبریں بنتی ہیں اور لاکھوں میلاد ہوتے ہیں. وہ تو حضور تو ادھر تشریف لے گئے. تو جو لوگ مدینہ شریف جا کے صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں، کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اور کیا خدا کو جواب دو گے؟
جمعہ کے دن مسجد میں آنے والے اونٹ کے ثواب یہاں میں سب کے لیے برابر ہے، یہاں بھی اسی کا ثواب ہے، لیکن تمہارے ملک کا اونٹ الگ ہے، مکے کا اونٹ الگ ہے، یہاں 1 کا لاکھ ملے گا۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں، طواف نہیں۔ حضور پاک کے روضہ مبارک میں جب حاضر ہوں تو وہاں کھڑے ہو کر مواجہہ شریف میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ کہنا جائز ہے۔ دور سے درود شریف پڑھیں اور یا کے ساتھ ندا نہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی دور فرما دے، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو فرما برداری نصیب فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ تیرے دین کے کام کرنے والے جو ہیں، درس ہے، تدریس ہے، تبلیغ ہے، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، سب کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین۔ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں، عجب میں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ